53 سے لے کر 74 تک جو تحریک چلی ہے، جو مسلمانوں کی عظیم الشان تحریک ختم نبوت چلی ہے، تقریباً 21 سالہ مستقل جدوجہد تھی. آپ اس کو دیکھئے کیسی کامیاب تحریک تھی، کتنی زبردست تحریک تھی. اگر غور کیا جائے آج سے زیادہ حالات خراب تھے، آج سے زیادہ معاملات سنگین تھے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں آپ سے عرض کروں، آج پاکستان کی آئین میں ان قادیانی کتوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا ہے. یہ غیر مسلم ہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی علیہ اعلان تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے معاملات کو علیہ اعلان لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. بہت ساری پابندیاں قادیانیوں پر ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر آپ قادیانی کے خلاف مہم چلائیں، آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے. اگر آپ قادیانی کے خلاف کوئی بات کریں، ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جائیں تو ایف آئی آر نہیں کٹتی. تو آج جب پاکستان کا آئین میں کافر کہتا ہے تو اتنی مشکلات ہیں. غور کیجئے جب 53 میں یہ تحریک چلی تھی، ہر بڑی سیٹ پر، ہر دوسری بڑی گدی پر قادیانی بیٹھا ہوا تھا، ہر بڑے سرکاری عہدے پر قادیانی بیٹھا تھا. سنیو، تم نے کیا سمجھا قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نقر اللہ مرقدہ کی قیادت میں بس ویسے ہی بل پاس ہو گیا کہ اس وقت حالات زیادہ سنگین تھے؟ آج حالات اس سے بہتر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کبھی قادیانی کو وزیر اعظم کا مشیر بنا دیا جاتا ہے، کبھی آپ کے ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کر دی جاتی ہے. واپس ہو گئی. یہ ان شہداء کا احسان ہے ہم پر، جن شہداء نے جانیں قربان کی، ان کا فیضان ہے ہم پر. لیکن میں یہ کہتا ہوں حالات اس وقت زیادہ سنگین تھے کہ پھر آج اور اس وقت کے حالات میں ایسی کون سی بات تھی، ایسا کون سا فرق تھا کہ اس وقت حالات زیادہ خراب ہونے کے باوجود ہم سرخرو ہو گئے تھے. آج حالات کنٹرول میں بہت حد تک ہونے کے باوجود ہم بے بس اور کمزور نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا؟ بس ایک بات ہے، صرف ایک وجہ ہے اس کی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب تحریک شروع ہوئی تھی، اس وقت جو 1953 میں تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا تھا، یقین مانیے خدا شاہد ہے اس تحریک کے اندر بڑی بڑی گدیاں شامل تھی، بڑے بڑے پیر شامل تھے، بڑے بڑے علماء شامل تھے، بڑی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتیں شامل تھی. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ختم نبوت کا معاملہ اس سیاسی پارٹی کا معاملہ ہے، اس نبی کے ناموس کا معاملہ اس مذہبی جماعت کا معاملہ ہے. توجہ کیجئے گا، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا. ہم اس امام احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں جو اپنے کو گلے سے لگانے والے ہیں، لیکن دشمنوں پر وہ ضرب ماریں گے کہ کل کے رضا ہے، خنجر خوخار برق بار، آدھا سے قید و خیر منع ہے نشر کرے. یقیناً اپنوں کے لیے محبت کا پیمانہ ہے، محبت کا معیار ہے. میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں. کل بھی یہی سارا ماحول تھا، تحریکیں بھی تھی، تنظیمیں بھی تھی، مذہبی جماعتیں تھی، سیاسی جماعتیں تھی، علماء تھے، قائدین تھے، سب کوئی تھا. لیکن اس کے باوجود آج وہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم پسپا ہو رہے ہیں، وہ سرخرو ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، سنیو غور کرو، صرف وجہ یہ تھی انہیں ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ سمجھ میں آیا اور ہمیں آج تک یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. بس صرف یہ بات ہے. انہیں عزت مصطفیٰ کا مسئلہ سمجھ میں آیا اور آج ہمیں عزت مصطفیٰ کا معاملہ سیاسی پارٹی کا معاملہ لگتا ہے. آج ہمیں عزت مصطفیٰ کا معاملہ کسی خاص مذہبی جماعت کا لگتا ہے. ختم نبوت کا معاملہ اگر دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بیان کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ مذہبی جماعت کا معاملہ ہے. اگر کسی اور جماعت سے بیان کیا جائے اس جماعت کا معاملہ. مرکز جامع نور القرآن سے بیان کیا جائے تو کہا محمد علی شاہ صاحب کا معاملہ ہے. نہیں 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 نہیں، سنیو، یہ معاملہ کسی تحریک کا نہیں ہے، یہ معاملہ کسی تنظیم کا نہیں ہے، یہ معاملہ کسی گدی کا نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، جب میں امام مالک کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. امام مالک تو اس مسئلے کو کچھ اور بیان کر گئے. امام مالک فرماتے ہیں ما بقاء الامتی بعد شتم نبی کیا. او گدیوں والو، او پیروں والو، او مذہبی جماعتوں والو، او سیاسی جماعتوں والو، سنو کان کھول کر. تمہارے پیر پیچھے رہ گئے، تمہاری قیادتیں پیچھے رہ گئی، تمہاری جماعتیں پیچھے رہ گئی، تمہاری گدیاں پیچھے رہ گئی، تمہارے مرکز پیچھے رہ گئے. امام مالک نے فرمایا اگر رسول اللہ کو گالیاں دی جائے، اگر ختم نبوت پر حملے کیا جائے اور امتی کچھ نہ کر سکے، فرمایا کیا کرے؟ ما بقاء الامتی بعد شتم نبی کیا. امتی کو جینے کا حق ہی نہیں ہے اگر اس کے سامنے اس کے نبی کو گالیاں پڑے، نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، امتی کچھ نہ کر سکے. تو عالم مدینہ امام مالک فرماتے ہیں ایسی امت کو مر جانا چاہیے تو حضور کی عزت پہ بات نہ کرے.